بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عصبہ بن نفس کے اندر ترجیح کے قواعد کا بیان چل رہا ہے۔ تو پہلا قاعدہ تو ترجیح کا وہ ترجیح بالجہت تھا، یعنی جب ایک جہت موجود ہو تو اس کے ہوتے ہوئے دوسری جہت وارث نہیں ہوگی، عصبہ نہیں بنے گی۔ جیسے کہ اگر میت کا بیٹا موجود ہے تو میت کا والد وہ عصبہ نہیں بنے گا، اسی طرح اگر والد موجود ہے تو میت کا بھائی وہ عصبہ نہیں بنے گا۔ تو اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ والد اور میت کا بیٹا یہ دونوں بغیر واسطے کے میت سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ میت کا بیٹا اور میت کا والد دونوں موجود ہوں تو صرف بیٹے کو عصبہ بنایا جاتا ہے؟ بلکہ اسی طرح اگر میت کا پوتا اور والد موجود ہو تو پوتا جو کہ بیٹے کے واسطے سے میت کا رشتہ دار بن رہا ہے، تعلق والا بن رہا ہے، اس کو تو عصبہ بنا رہے ہیں، اور والد جو کہ بغیر کسی واسطے کے میت کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے اس کو ہم عصبہ نہیں بنا رہے۔ تو اس کے کچھ نقلی دلائل بھی ہیں اور عقلی دلائل بھی ہیں۔ نقلی دلیل تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، یعنی میت کی اگر اولاد بھی موجود ہو اور والدین بھی موجود ہوں تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے والدین کے لیے تو فرض اور حصہ ذکر کیا، تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر میت کی اولاد ہو اور میت کے والدین بھی ہوں تو عصبہ اولاد ہی بنے گی۔ اسی طرح عقلی دلیل بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، جو مشقت اٹھاتا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے اٹھاتا ہے۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الولد مبخلۃ مجبنۃ، کہ اولاد آدمی کے لیے باعث بخل بھی ہوتی ہے اور باعث جبن بزدلی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ انسان پہلے کھلے دل سے خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اولاد ہو جائے تو انسان خرچ کرنے کے اندر بخل سے کام لینا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اولاد نہ ہو تو اس وقت مضبوط ہوتا ہے اور نڈر رہتا ہے، لیکن اولاد ہو جائے تو پھر اس کے اندر فطرتی طور پر جبن اور بزدلی آ جاتی ہے۔ تو یہ بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو محنت مشقت اولاد کے لیے کرتا ہے وہ اپنے والدین کے لیے اس طرح نہیں کرتا۔ تو اسی بنا پر جہت بنوت کو جہت ابوت پر ترجیح دی گئی ہے۔ ترجیح کا جو دوسرا ضابطہ ہے وہ ہے الترجیح بقرب الدرجہ الی المیت، یعنی میت کے عصبات میں جو بغیر واسطے کے ہوں گے وہ مقدم ہوں گے اور ذی واسطے والا وہ مؤخر ہوگا۔ تو جب تک واسطے والا موجود ہے تو اس وقت تک ذی واسطے کو ہم عصبہ نہیں بنائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر میت کا بیٹا موجود ہے اور ساتھ میں میت کا پوتا موجود ہے تو اس صورت میں ہم نے ابن کو عصبہ بنائیں گے اور ابن الابن کو محجوب کر دیں گے اور کل ترکہ ہم نے ابن کو دے دینا۔ اسی طرح اگر مثال طور پر میت کا والد موجود ہے اور میت کا دادا موجود ہے تو اب کیونکہ اس کا درجہ یہ قریب کا ہے اور جد کا درجہ وہ ایک واسطے کے ساتھ ہے، تو اس بنا پر اب کو ہم عصبہ بنائیں گے اور جد کو ہم محجوب کر دیں گے اور کل ترکہ اب کو دے دیا جائے۔ یہی صورت کہ اگر میت کا بیٹا ہو اور بھتیجا ہو تو بیٹے کو ہم میت کا بھائی ہو اور میت کا بھتیجا ہو تو بھائی کو ہم مقدم کریں گے اور بھتیجے کو ہم محجوب کر دیں گے۔
اسی سے آپ دوسری بھی مثالیں سمجھ سکتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ جو ہے وہ ترجیح کا، وہ قوت قرابت کے اعتبار سے ہے۔ یعنی اگر میت کے کئی اسبات ہوں اور جہت کے اعتبار سے اور درجے کے اعتبار سے وہ برابر ہیں، لیکن ایک جو عصبہ ہے اس کی دوہری قرابت بنتی ہے اور ایک کی سنگل قرابت بنتی ہے، تو ہم دوہری قرابت والے کو ترجیح دیں گے۔ تو اگر میت کے بھائی موجود ہیں تو ایک تو میت کا بھائی وہ اخ حقیقی ہے، اور دوسرا ساتھ میں کیا ہے جی کہ اخ لابن ہے، یعنی کہ باپ شریک بھائی ہے۔ تو اس صورت میں اخ کیونکہ اس کی دوہری قرابت ہے تو اس کو ہم مقدم رکھیں گے اور اخ لابن کو ہم محجوب کر دیں گے، تو ہم کل مال وہ اخ کو دے دیں گے، حقیقی اخ کو، اور اخ لابن یہ محجوب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اخت حقیقی وہ بنت کے ساتھ عصبہ بن جائے گی تو اس کی وجہ سے جو باپ شریک اولاد ہے وہ محجوب ہو جائے گی۔ جیسے مسئلے کے اندر مثال طور پر میت کے بنت ہو، اخت ہو، حقیقی مراد ہے، اور اس طرح اخ لابن ہو، تو اس صورت میں بنت کو نصف مل جائے گا اور اخت جو ہے یہ عصبہ بن جائے گی، اور اخ لابن یہ اب محجوب ہو جائے۔ تو ہم دو سے مسئلہ شروع کریں گے، ایک ہم بنت کو دے دیں گے اور باقی نصف وہ اخت کو دے دیں گے، اور اخ لابن یہ اخت کی وجہ سے کہ کیونکہ اخت یہاں پر عصبہ بن چکی ہے تو یہ اخ لابن کو محجوب کر دے گی۔ تو یہ تیسرا قاعدہ تھا کہ ترجیح بقوت القرابہ، کہ یعنی اگر قرابت کسی کی قوی ہے تو غیر قوی قرابت والے پر اس کو ہم ترجیح دیں گے۔ دوستو یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آخری جو وجہ ترجیح ہے نا، ترجیح بقوت القرابہ، اس کا 4 جہات میں سے صرف آخری 2 جہتوں کے ساتھ تعلق ہے۔ یعنی ایک تو جہت اخوت کے ساتھ تعلق ہے اور ایک جہت عمومت کے ساتھ تعلق ہے، کہ اس کے اندر ہم قوت قرابت کا اعتبار کریں گے۔ اب آگے ہم عصبہ بن نفس کے حوالے سے تمرین ہے تو اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال: عصبہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے اور کیوں یہ نام رکھا گیا ہے؟ سوال نمبر 2: عصبہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ توریث پر دلائل بھی بیان کریں۔ سوال نمبر 3: عصبہ نسبیہ کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 4: عصبہ نسبیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہر ایک قسم کی مثالوں سے وضاحت کریں۔ سوال نمبر 5: عصبہ بن نفس کے کتنے قاعدے ہیں؟ سب بیان کریں۔ سوال نمبر 6: مندرجہ ذیل صورتوں کو حل کریں۔ پہلی صورت میں ورثاء زوجہ اب اور ابن ہیں، دوسری صورت کے اندر زوج اخ ابن الاخ ہیں، تیسری صورت کے اندر اخ لابن اور ابن الاخ ہے، چوتھی صورت کے اندر زوجہ حقیقی چاچا اور اللاتی چاچا ہیں۔ اب ہم اس کے بعد عصبہ بن نفس کے متعلق جو احوال ہیں ان کو ہم سراجی کی عبارت کے اندر دیکھتے ہیں۔ باب العصبات: العصبات النسبیہ ثلاثۃ، کہ نسبی عصبات وہ 3 قسم پر ہیں۔ نمبر 1: عصبۃ بنفسہ وعصبۃ بغیرہ وعصبۃ مع غیرہ، کہ ایک تو عصبہ بن نفس اور دوسرے نمبر پہ عصبہ بالغیر اور تیسرے نمبر پہ عصبہ مع الغیر۔ ہم نے کیونکہ عصبہ بنفسہ ہی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، عصبہ بالغیر اور عصبہ مع الغیر اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ تو عصبہ بن نفس کے بارے میں مصنف فرماتے وہ اما العصبہ بنفسہ
فَكُلُّ ذَكَرٍ لَا تَدْخُلُ فِي نِسْبَةِ إِلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى، یہ عصبہ بنفسی کی تعریف کی ہے کہ ہر وہ میت کا مذکر رشتہ دار کہ جس کی میت کی طرف نسبت کے اندر کوئی مادہ داخل نہ ہو، وہم اربعۃ اصناف، اور یہ 4 اصناف پر ہیں، 4 قسموں پر ہیں۔ سب سے پہلے جزء المیت، پھر ہے وَأَصْلُهُ یعنی وَأَصْلُ المیت، پھر اس کے بعد وَجُزْءُ أَبِيهِ، اور پھر چوتھی قسم ہے جزء جدہ۔ تو ان کے لیے ضابطہ کیا ہے؟ الاقرب فالاقرب، یہ پہلا ضابطہ ہے، یعنی کہ پہلے نمبر پہ آئے گی جہت ابوت آ جائے گی، یعنی جزء المیت آ جائے گی، پھر اس کے بعد اصل المیت آ جائے گی، پھر اس کے بعد جزء ابی آ جائے گی، پھر اس کے بعد جزء جدی آ جائے گی۔ آگے ان کے لیے کیا ہے؟ یرجحون بقرب الدرجہ، کہ ترجیح دوسرے نمبر پہ ہوگی قرب درجہ کے اعتبار سے۔ تو ابن کے ہوتے ہوئے ابن الابن وہ محجوب رہے گا، اور اب کے ہوتے ہوئے جد محجوب رہے گا، اور اخ کے ہوتے ہوئے ابن الاخ محجوب ہوگا، اور عم کے ہوتے ہوئے ابن العم محجوب ہوگا۔ آنی اولاہم بالمیراث جزء المیت ای البنون ثم بنوہم وانسفلوا، کہ مطلب یہ ہے کہ میراث کے اعتبار سے سب سے زیادہ حقدار وہ جزء المیت یعنی کہ میت کے بیٹے ہیں، ثم بنوہم پھر بیٹوں کے بیٹے ہیں، وانسفلوا اگرچہ نیچے تک چلے جائیں یعنی پڑپوتے پڑپوتے، ثم اصلو پھر اس کے بعد میت کی اصل یعنی کہ اصول مراد ہے، ای الاب ثم الجد، پہلے والد ہوگا اور والد نہ ہو تو پھر جد داد ہوگا، ای ابو الاب و ان اعلیٰ اگرچہ اوپر تک چلے جائیں، ثم جزء ابیہ پھر اس کے بعد میت کے جز یعنی کہ میت کے بھائی مراد ہیں، ثم بنوہم پھر اس کے بعد بھتیجے مراد، وانسفلوا اگرچہ نیچے تک چلے جائیں، پھر اس کے بعد ثم جزء جدہ میت کے دادا، میت کے دادے کی جو جز ہے یعنی اولاد یعنی کہ چاچے ہو گئے، ثم بنوہم پھر آگے چچوں کی اولاد ہو جائے، وانسفلوا اگرچہ نیچے تک چلے جائیں، پھر اس کے بعد ترجیح کا جو تیسرا ضابط ہوگا ثم یرجحون بقوت القرابہ، کہ ترجیح ہوگی قوت قرابت کی بنیاد پر، آنی یعنی کہ مطلب یہ ہے ان ذل قرابتین اولا من ذی قرابت واحدہ، یعنی کہ میت کا وہ عصبہ رشتہ دار جو 2 قرابت والا ہو وہ ایک قرابت والے سے زیادہ حقدار ہوگا، ذکرن کان او انثی، اور چاہے وہ مذکر ہوں چاہے وہ کیا ہوں مؤنث ہوں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے لقول علیہ الصلاۃ والسلام ان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی اللاتی، کہ میت کے جو حقیقی بہن بھائی ہیں وہ وارث ہوتے ہیں باپ شریک بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، کل اخ لابن و ام او الاخت لابن و ام اذا صارت عصبة من البنت اولا من الاخ لابن، جیسے کہ میت کا حقیقی بھائی یا حقیقی بہن ہو، اور حقیقی بہن یہ جب بیٹی کی وجہ سے عصبہ ہو جائے تو یہ زیادہ حقدار ہوں گے عصبہ بننے کی من الاخ لابن باپ شریک بھائی سے، والاخت لابن اور باپ شریک بہن سے، وابن الاخ لابن و ام اولا من ابن الاخ لابن، اور اسی طرح اگر میت کا حقیقی بھتیجا موجود ہو تو یہ زیادہ حقدار ہے باپ شریک بھائی کی اولاد سے، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَعْمَامِ الْمَيِّتِ، اور یہی حکم میت کے چچوں کے اندر ہے، میت کے چچوں کے اندر بھی، یعنی کہ سب سے پہلے تو ہم میت کے
उस चचा को हम असबा बनाएंगे जो चचा मैयत के लिए हकीकी चचा हो। और फिर दूसरे नंबर पे यानी जो अल्लाती चचा होगा उसका नंबर आए। फिर इसी तरह हम ये नहीं करेंगे कि मैयत के अगर चचा न हो तो हम बराह रास्त उसके वालिद के चचे की तरफ चले जाएंगे, बल्कि देखेंगे कि मैयत के हकीकी चचे की औलाद मौजूद है तो फिर उनको हम वारिस बनाएंगे। और अगर हकीकी औलाद न हो तो फिर हम देखेंगे कि मैयत की अल्लाती चचा की औलाद मौजूद है। फिर उसके बाद मैयत की हकीकी चाचा के पोते मौजूद हैं, अगर न हो तो फिर अल्लाती चाचा के पोते मौजूद हों तो उनको बनाएंगे। अगर ये पोते वगैरह भी ना हों तो फिर उसके बाद हम मैयत के वालिद के जो चचे हैं तो उसकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर भी जो मैयत के वालिद के हकीकी चचा होगा उसको अल्लाती चचा पर तरजीह होगी। इस तरह हकीकी चचा की औलाद को अल्लाती चचा की औलाद पर तरजीह होगी। फिर उसके बाद अगर मैयत के वालिद के भी चचा न हों तो फिर हम आएंगे मैयत के दादा के चचाओं की तरफ। तो मैयत के दादा के चचाओं में भी जो हकीकी चचा होगा उसको अल्लाती चचा पर तरजीह हासिल होगी और हकीकी चचा की औलाद को अल्लाती चचा की औलाद पर तरजीह हासिल होगी। इसी बात को हमारे मुसन्निफ़ कहते हैं वकज़ालिकल हुक्मु फ़ी आमामिल मैयत, यानी कि इसी तरह के कुव्वत क़राबत का हम लिहाज करेंगे मैयत के चचाओं में भी, सुम्मा फ़ी आमाम अबीही, फिर मैयत के वालिद के चचाओं में, फिर उसके बाद मैयत के चचा के मैयत के दादा के चचाओं में भी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।